بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عاشق داور حاضر ہے، میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح بتانے کے لیے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سر رضا امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، بندے یقیناً زندگی میں بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں، بہت ساری پریشانی بھی ہوتی ہیں، کچھ انفرادی ہوتی ہیں، کچھ اجتماعی ہوتی ہیں۔ تو جب بندہ پریشان ہو تو رب کے حضور کہتے ہیں نا کہ وضو کر کے 2 رکعت نفل حاجات ادا کرے تو اللہ پاک ان کی مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ ایک ایسا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ پڑوسی ملک میں جہاد جاری تھا، تو ایک مجاہد تھے قاضی غلام محمد صاحب۔ غلام محمد صاحب کے ذمے آرمی اسٹریٹجی کے تحت ایک اسٹور کی حفاظت ان کے ذمے تھی۔ وہ اسٹور خفیہ تھا اور کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا، انہی کو پتہ تھا۔ دوران جنگ وہ شہید ہو گئے۔ اب دیگر لوگوں کو ہوا بھائی یہ اسٹور کہاں چلے گیا، ہمیں ضروری چیزیں وہاں سے نکالنی ہے، جنگ کا عمل جاری ہے، کیا کریں؟ بڑے لوگ پریشان ہوتے کے ساتھ ہی مجاہدین، پھر کسی نے صلاح کی، مشورہ دیا تو لوگوں نے وضو کے 2 رکعت نماز حاجات ادا کی اور رب سے دعا کی اللہ پاک یہ اسٹور ہمیں مل جائے، کیونکہ جنگ میں اسٹور کا ملنا بہت ضروری ہے کہ سارا ساز و سامان ان کا وہاں پہ اسٹور ہوتا تھا۔ بس یہ انہوں نے نماز پڑھی ہے حاجات کی، خواب میں قاضی غلام محمد تشریف لائے اور بتایا کہ وہ اسٹور فلاں جگہ پر ہے، جا کر دیکھ لو۔ مجاہدین گئے وہاں جا کے اور وہ اسٹور وہاں پر ان کو مل گیا۔ تو بات وہی ہے، پروگرام سے پہلے مفتی صاحب سے میں گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ پاک سے بہت ڈرنا چاہیے، بہت عزت و انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ قوت ہے جو ہمارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے، غیب کا علم بھی جانتا ہے، علام الغیوب ہے اور ستار الغیوب بھی ہے اور مزید غفار الذنوب بھی ہے۔ اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ کے اسکرین پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، اپنے سچے اچھے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سر رضا امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شروع سے آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بھول گئے، کسی کو پتہ نہیں، جنگ جاری ہے، نماز حاجات ادا کی، اللہ سے دعا مانگی، خواب میں آگے بتا دیا اسٹور فلاں جگہ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، خاص طور پر جب مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد میں مصروف ہونا، تو مسلمان کا کام کیا ہے کہ ایمان اور توکل کے ساتھ وہ پھر میدان میں کود پڑے جی اور ڈرے نہیں، اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرے تو اللہ تبارک و تعالی غیبی مدد فرماتا ہے۔ بے شک۔ اور جنگ بدر کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ 3,000 اور 5,000 3,000 بلکہ فرمایا کہ 5,000 ملائکہ کے ذریعے مدد فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر آپ یعنی ماضی قریب میں بھی دیکھیں کہ جب مسلمان اس طرح اللہ کی راہ میں گئے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، تو کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے غیب سے مدد فرمائی۔ بلکہ ان کی فوج کا بیان بھی تھا کہ یہ کون تھا کہ ہم بم پھینک رہے تھے اور نیچے کوئی بزرگ تھے تو وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر جو ہے وہ پانی میں ڈال رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے۔ مسلمان اپنا کام کرے، پھر اللہ رب العالمین اپنا کام فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ شرط ہے، اگر تم مومن بن کے دکھاؤ گے نا، اگر تم ایمان والے بن کر دکھاؤ گے تو پھر میرا تم سے وعدہ ہے تمہیں نیچے نہیں ہونے دوں گا، رحمتوں کا ظہور تمہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تمہیں بلندی عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو واقعہ آپ نے بتایا تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ظاہر ہے کہ اس موقع پر اس یعنی جو تہخانہ تھا اس کا ملنا بہت ضروری تھا اسٹور کا، تو پھر اللہ رب العالمین نے رہنمائی فرمایا، انہوں نے رہنمائی مانگی بھی اور رہنمائی فرما دی بھی گئی اشارے کے ذریعے یا کسی اللہ کے ولی کے ذریعے، تو یہ اللہ رب العالمین کرم فرماتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے بھی بھولی ہوئی چیزیں نا نماز میں بڑی یاد آتی ہیں۔ آپ اکثر کوئی چیز بھول جائیں اور نماز میں کھڑے ہوں تو یاد آ جائے گی آپ کو۔ اچھا، اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ یا امام، ایک بہت اہم چیز بھول کر رکھ کر بھول گیا ہوں اور مجھے نہیں مل رہی، اور نہیں ملے گی تو مجھے بڑی تکلیف پہنچے گی۔ ہوتی کچھ چیزیں ایسی۔ تو امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم گھر جاؤ، 2 رکعت جو ہے وہ وضو کرو اچھے طریقے سے اور 2 رکعت نوافل ادا کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو گھر گئے
اور جیسے ہی نماز شروع کی وہ چیز یاد آ گئی. سبحان اللہ. پر نماز مکمل کی پہنچے کہ حضور آپ نے بتایا تھا مل گئی. کہا مجھے پتا ہے کہ شیطان تمہیں پڑھنے نہیں دے گا. اب یہاں پر دوسرا مسئلہ بھی ہے. ہاں وہ تمہیں چیزیں یاد دلائے گا. تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات. تو مومن کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا رہے. یہ نہ ہو کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَ لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا, کہ جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو پھر اسے ہماری یاد آتی ہے, ہمیں پکارتا ہے. لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا, فرمایا کہ لیٹا ہو تب بھی ہمیں یاد کرتا ہے, کھڑا ہو تب بھی یاد کرتا ہے, بیٹھا ہوا ہو تب بھی یاد کرتا ہے, ہر وقت ہماری یاد رہتی ہے جب تک مصیبت ہوتی ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَسَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ, فرمایا کہ جب وہ مصیبت دور کر دیتا ہوں نا تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے مجھے پکارا ہی نہ تھا, اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہ رہا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خوشی ہو غمی ہو سب کو بھول جائیں, ویسے بھولنا نہیں چاہیے, لیکن اور کچھ یاد رہے نہ رہے رب تعالیٰ کو یاد رہے, اس کو یاد کریں, وہ یاد رہے تو باقی ساری چیزیں ملیں گی. میں آخری ایک روایت سناؤں گا, حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی آپ جانتے ہیں, اور عوام الناس دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کی معلومات کے لیے بھی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ بات اللہ کی ہو, زبان میرے مصطفیٰ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل, کہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر بندہ یہ چاہتا ہے, اور یہ بڑا ایک نسخہ بھی ہے, مجرب نسخہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار نماز بھی پڑھتا ہوں مصیبت دور نہیں ہوتی, دعائیں بھی کرتا ہوں تکلیفیں دور نہیں ہوتی. تو میں اس پر غور کریں. بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میں اس کے غم کے لمحات میں اس کے ساتھ رہوں, اس کی تکلیف کو, اس کی تکلیف کے موقع پر میں اس کا ساتھ دوں اور اس کی تکلیفیں دور فرماؤں, اسے چاہیے کہ وہ خوشی میں مجھے نہ بھولے, خوشی میں مجھے یاد اللہ رکھے. اکبر, اللہ اکبر. جزاک اللہ صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. انشاءاللہ اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے. شامل کرتے ہیں کہ پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جوہر سے بات کر رہی ہوں, گلستان جوہر سے. گلستان جوہر سے بات کر رہی ہیں. جی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ملنے والی ہیں, وہ حج پہ جا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو رخصت کر کے آئی ہوں میں, رخصت کر کے آئی ہوں, وہ میرے گھر ہی آئی ہیں, حج پہ جا رہی ہے. مرحوم ہے, وہ مرحوم ہے دونوں جو دکھی تھی. تو اس کو کہہ رہی ہوں میں وضو بنایا, میں نے وضو بنایا نماز کے لیے, اسی جگہ پہ نماز بچھا کے نیت پانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے, تو ایک ملنے والی آ گئی ہے, تو اس سے میں کہہ رہی ہوں میں بھی حج پہ جا رہی ہوں. نماز پڑھی نہیں ہے, کھڑی ہوں. نماز کون پڑھ رہا ہے؟ وہ پڑھ رہی ہیں. نماز آپ نے پڑھی ہے, وہ پڑھ رہی ہیں جو حج پہ گئی ہیں؟ میں کھڑی ہوئی ہوں وضو بنا کے. آپ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. جی ٹھیک ہے. ہاں, تو وہ آ گئی سامنے کھڑی ہو گئی, تو میں کہہ رہی ہوں میں بھی حج پر جا رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. نماز پڑھ نہیں پائی ہے لیکن اس سے مخاطب ہو گئی. اچھا, نیت باندھنے کے لیے کھڑی تھی. ویسے آپ پابندی سے نماز پڑھتی ہیں؟ میں بیمار بہت ہوں, کرونا ہوا جب سے میں بیٹھ کر پڑھ رہی ہوں. نماز جب نہاتی ہوں نا تو اس ٹائم میں پڑھ لیتی ہوں, مجھے انفیکشن ہے پیشاب کا, ٹھیک ہے تو میں نماز نہیں پڑھ پا رہی, اور سردی اتنی لگتی ہے کہ اس سے زیادہ مستقل بیمار چل رہی ہے. چلیں میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کالر بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. میرے دو خواب ہیں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. ایک میرا یہ خواب ہے, میرے ہسبینڈ نے خواب میں دیکھا کہ سمندر کے اوپر پل سے نا, پل ہے سمندر کے اوپر, اور کشتی میں ہم دونوں بیٹھ کے گزر رہے ہیں. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا, دور سے میں نے دیکھا درخت پہ نا پھل نہیں ہے, لیکن جب میں نزدیک جاتی ہوں اس کے اوپر اتنے آم ہوتے ہیں اور وہ نیچے گر رہے ہیں, اور میں اتنے میں نے بھائی اٹھائے ہیں کہ میرا نا وہ بوری نہیں ہوتی گگڑ, وہ میرا یعنی کہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے نا, اور میں کسی اور کو کہتی ہوں میں نے اٹھانے, اور میرے بچے نہیں ہیں, مجھے 8-9 سال ہو گئے شادی کو بھائی. اچھا یہ بتائیں کہ جو سمندر والا آپ نے خواب دیکھا تو سمندر میں لہریں تھیں؟ سمندر نارمل تھا جیسے. اچھا آپ کشتی میں سوار سمندر سے جا رہی ہیں اور اوپر برج ہے؟ جی سمندر کے اوپر جا رہے ہیں میں اور میرے ہسبینڈ, یہ میرے ہسبینڈ نے خواب دیکھا ہے. آپ برج میں سے جا رہے ہیں؟ جی کشتی کے اوپر بیٹھ کے پل سے گزر کے جا رہے ہیں, سمندر کے اوپر پل ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے.
کہ پروگرام دیکھتے رہے انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جی دوبارہ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا چلے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ابھی میں خیال ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا. جی مصعب کیا فرمائیں گے خوابوں کے حوالے سے؟ جی پہلے میرے خیال میں جو ویڈیوز ہیں میں پچھلے ہفتے کی ویڈیوز ان کا حق پہلے ہے. فیصل آباد سے بہن نے یہ پوچھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بلی ہے اور اس کے بچے ہیں اور یہ ان کو باہر نکال رہی ہیں. اس خواب کی تعبیر پوچھی تو بلی کو خواب میں دیکھنا اور اس کے بچوں کو دیکھنا بعض معاملات میں تو کچھ اور تعبیر ہوتی ہے، لیکن ان کا زیادہ اس طرف جا رہا ہے کہ کچھ بیماری یا کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی، لیکن یہ انشاءاللہ نبض آزما ہوں گی اور یہ دور ہو جائیں گی. اللہ رب العالمین ہر آنے والی مشکل سے محفوظ و مامون فرمائے. جب میں کہتا ہوں نا مشکل پریشانی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں، تو یہ ایک اشارہ ہوتا ہے. تو بندہ ظاہر ہے کہ مشکلات سے تکلیفوں سے مطلب یہ کہ ضروری نہیں کہ وہ بڑی ہوں، چھوٹی موٹی بھی ہوتی ہیں، تو بہرحال اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ فرمائے. اسلام آباد سے شاہدہ بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ مرحومہ ان کی کے آگے دیگ ہے، خواب میں دیکھتی ہیں کہ اس میں سیلڈ ہے اور وہ مرحومین جو فوت ہو چکے ہیں ان کے تو اور فروٹ بھی ہے وہ تو سب کو دے رہی ہیں. تو یہ خواب جو ہے نا اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی تو یہ ان کی والدہ کے اچھے حال کی طرف اشارہ ہے. اور غالباً اس میں یہ چیز بھی میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ان کی والدہ زندگی میں بھی سب کا خیال رکھتی تھی. تو آج رب تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں اللہ رب العالمین ان کے درجات کو اور بلندی عطا فرمائے. رمضان میں دیکھا کہ تہجد کے بعد پانی کا کنواں بھرا ہوا ہے اور دودھ کا پتیلا رکھا ہوا ہے، دونوں سائڈ پر درمیان میں تربوز آ رہا ہے، کوئی آدمی انہیں دے رہا ہے. یہ خوف میں آتی ہیں، تایا کی بیٹی ہوتی ہے اسے بتاتی ہیں تو وہ آدمی غصہ ہوتا ہے. تو اس میں ایک چیز یہ بتائی جا رہی کہ مواقع یعنی بہت ملتے ہیں ہر چیز میں، لیکن ہر کسی سے تذکرہ اچھا نہیں ہوتا. وہ تذکرہ کرنے سے بعض اوقات نا وہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں. تو ہر کسی سے ڈسکس نہ کیا کریں. مشورہ تو اچھی بات ہے لیکن ہر کسی سے ڈسکس نہ کریں. پھر اس کے بعد بھائی نے کہا والد مرحوم کا دیکھا کہ دوبارہ ان کا انتقال ہوا ہے. یہ خواب ہمت ہے، اس کی تعبیر نہیں ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے معاملات ہوئے ہوں گے یا آپ کو یاد آتا ہوگا تو اس لیے آپ نے دیکھا. اور کہا کہ ان کی شادی ہو رہی ہے اور ہندوانہ رسم سے جو پھیرے ہوئے پھر نکاح ہوا. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ تھوڑا سا جہاں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا دینی معاملات میں تو وہ ذرا دیکھا جائے. اگر ایسی بات ہے تو اس سے احتیاط کریں، اور اگر ایسا نہیں ہے آپ نیک ہیں تو پھر یہ شیطانی دخل اندازی. کالر میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں نیکو خط سے. جی جی میرا مسئلہ یہ کہ مجھے خواب میں اکثر سانپ بہت زیادہ نظر آتے ہیں. اچھا. اور ابھی بیچ میں بھی یہی نظر آیا. پہلے تو سانپ ہی نظر آیا کرتے تھے، اب باقاعدہ مجھے وہ التے نظر آتے ہیں. اور بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ میرا پیچھا کر رہے ہیں. میں ان سے بعض اوقات خوف بھی کھا رہی ہوتی ہوں، بچاؤ بھی اپنا کر رہی ہوتی ہوں. وہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچاتے لیکن میرے دائیں بائیں ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. اور ایک دو بار تو اپنے والد صاحب کو بھی میں نے اپنے ساتھ دیکھا اور ہمارے بیچ میں 3-4 سانپ ہیں اور وہ ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. تو مجھے خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے کہ خواب اتنے کیوں نظر آتے ہیں. اچھا والد ماشاءاللہ حیات ہیں ان کے؟ آپ کے والد حیات ہیں؟ جی ہاں میرے والد حیات. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ خاندانی چپکلشیں تو نہیں ہیں؟ جی ہاں اب معاملات ایسے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ محبت قائم فرمائے آپ سب کے درمیان. اپنا خیال رکھیے. اور ناظرین ہم جائیں گے ایک بریک پہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین شامل کرتے ہیں. کالرز موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام شمائلہ ہے اور میں پاک پتن سے بات کر رہی ہوں. جی آپ نے میں نے خواب میں اکثر ہی دیکھا ہے کہ میرے دانت ٹوٹ جاتے ہیں. اکثر یہ خواب مجھے آتا ہے 1 یا 2 دانت ٹوٹ جاتے ہیں. اور دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ میں نے 2 دفعہ خواب میں قیامت دیکھی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ دانت ٹوٹتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے منہ میں یا کوئی بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے؟ نہیں درد نہیں ہوتی، نہ بلیڈنگ ہوتی ہے، لیکن میں پریشان بہت زیادہ ہو جاتی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ دانت آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں یا زمین پر گرتے ہیں؟
دانت ہاتھ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ سب سے زیادہ میں ہی گھر میں بیمار رہتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے خواب نے نوٹ کیا، پروگرام دیکھتے رہیے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں یاسمین بیگم سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. سر میں نے یہ بتانا ہے کہ میں اکثر خواب میں سبز اور سفید چیزیں دیکھتی ہوں اور اکثر اوقات زیادہ تر جو ہے خواب میں پکے ہوئے بیر کھاتی ہوں. کیا کیا کہتے ہیں؟ پکے ہوئے بیر کھاتی ہوں. بیر. اچھا ٹھیک ہے. جی اچھا یہ میرڈ ہیں؟ آپ میرڈ ہیں میری بہن؟ نہیں، ان میرڈ ہوں. اچھا کوئی رشتوں کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کوئی رشتوں کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی جی ابھی تک نہیں ہوا. ابھی تو کوئی رشتہ آیا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رشتہ عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعا میں رکھیے. تھینک یو ویری مچ. جی مفتی صاحب. اچھا یہ کراچی سے بہن نے پوچھا کہ اچھا کالر ہے تو کالر شامل کر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں کبیر علی جہلم سے بات کر رہا ہوں. جہلم سے بات کر رہے ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میرا یہ خواب ہے کہ ہمارے گاؤں میں 2 فوجیاں ہوئی. میں نے خیال میں دیکھا. آپ کے گاؤں میں 2 اموات ہیں، پھر کیا ہوا؟ نہیں 2 فوجیاں ہوئی. ہاں فوتگیاں ہوئی، پھر کیا ہوا؟ بس یہی آیا. اس کے بعد آنکھ کھول گئی. صبح اچھا آپ نے خواب میں دیکھا کہ 2 فوتگیاں ہوئی ہیں، پھر آپ کی آنکھ کھل گئی ہے. نماز پڑھتے ہیں پابندی سے؟ جی نماز پڑھتے ہیں آپ؟ جی ٹھیک پابندی ہے. سے پڑھتے ہیں؟ جی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں کبھی کبھی. ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد عمر بات کر رہا ہوں. جی محمد عمر بات کر رہا ہوں. محمد عمر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لڑکا نہ ہے. لاڑکانہ سے. جی محمد عمر صاحب اپنا خواب بیان کیجیے. خواب میں دیکھتا ہوں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا آپ کا بند کر ٹی وی دیں. کی آواز پیرالل آ رہی ہے تو آپ بھی کنفیوز رہے، ہم بھی کنفیوز. آپ پہلے سے ہم ہولڈ کر لیتے ہیں، آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. اچھا چلے آپ پھر ٹی وی آواز بند کریں، دوبارہ رابطہ کریں، انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے. ایک اور کال بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوئے ہوئے کیا حال ہے بیٹا؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. لاہور سے ہماری گڑیا بات کر رہی ہیں. جی میں نے کہا لاہور سے بات کری. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میرا نام آمنہ ہے. آمنہ. امی کا خواب سنائیں گے ابا کا؟ میرا اپنا خواب ہے. او ہو جی اپنا خواب سنائیے آمنہ. میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا سمندر ہے، اس کے اندر بلو اور وائٹ کلر کا پانی ہے اور ہمارے کچھ اور اس کے پاس ہی ایک گھر ہے جس میں ہمارے کچھ رشتے دار بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں دیکھتی ہوں اس میں کوئی آدمی نا کسی اونچی سی چیز پہ بیٹھا ہے اور اس کے اندر کوئی نا ایک شخص ڈوب رہا ہے. اچھا یہ کتنی ایج ہے ان کی؟ آمنہ آپ کی عمر کتنی ہے بیٹا؟ ایج کتنی ہے آپ کی؟ 13 سال. 13 سال آپ کی ایج ہے. چلے گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ آمنہ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کے گھر میں کوئی ٹینشن تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ خیر میرے پاپا کا کام نہیں چل رہا. کام نہیں چل ٹھیک رہا. ہے. اچھا ٹھیک ہے آمنہ، اللہ تعالیٰ آپ کے پاپا کو بہت ساری رزق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا چلے. جی السلام علیکم. میرا خیال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں بھائی. کراچی سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. میرے 2 خواب ہیں بھائی. ہاں. جو ایک خواب تو یہ ہے کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے اس کا میں نے ہاتھ پکڑا ہوا اور ساحل سمندر پہ چلی جا رہی ہوں اور سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے سانپ نکلتے جا رہے ہوں. میں چلتی چلی جا رہی ہوں ان کو اچلتی ہوئی. اور آگے جا کے تو بہت سارے لوگ آ رہے ہیں سامنے سے. تو دوسرا فقیر ہے تو میں وہاں سے پلٹ گئی اس کا ہاتھ پکڑ کے اور واپس آئی ہوں. اچھا. اور میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. بیٹا کتنی ایج ہے؟ بیٹا کتنی عمر کا ہے آپ کا؟ بیٹے کی عمر کیا ہے؟
मेरा बेटा 27 साल का है, क्या काम करता है? काम क्या करता है बच्चा? बेरोजगार है। अच्छा, अच्छा ये बताएं कि कुछ गुस्से का बहुत तेज है, कुछ बचपन है उसमें, क्या है? जी हाँ, मुफ्ती साहब पूछ रहे हैं बच्चे को गुस्सा बहुत आता है? बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है और जिद भी करता है। ठीक है, बच्चों की तरह जिद करता है। हाँ, जिद भी करता है लेकिन जो है सही भी हो जाता है फिर वो। ठीक है। देखे आपने ख्वाब बैठ गया, मुफ्ती साहब आपके बच्चे तक पहुंच गए, उसकी कैफियत मालूम कर ली। 12 एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्याल अभी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। चले वीडियो दिखा दीजिए, वीडियो के ख्वाब मौसूल है, दिखाइएगा प्लीज़। भाई मैं कराची से बोल रही हूँ। मैंने ख्वाब में देखा अपनी सास को, जो भाई ये मैं ताज़ी रोटी बना के जाती हूँ तो वो बोलती है मुझे बासी तूने दी है। फिर मैं उसके हाथ से लेती हूँ, जब देखती हूँ तो बासी रोटी होती है, बहुत भों वाला खाना होता है जी। इसकी ताबीर बता दो भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। 2 बार मेरे ख्वाब में आ चुकी है, यही मसला था बस। मुफ्ती साहब, मैंने इस ख्वाब की ताबीर पूछनी थी कि मेरे वालिद साहब हैं, उनको फौत हुए तकरीबन 9.5 साल हो गए हैं। ठीक है, यानी अम्मी अबू दोनों की ही डेथ हो चुकी है, तो वालिद साहब की डेथ को 9.5 साल हुए हैं। जब भी कभी मुझे यानी वालिद साहब के हवाले से ख्वाब आता है तो अमूमन मुझे ख्वाब में जो है ना वो अबू बिल्कुल खामोश लगते हैं, यानी ऐसी ना तो वो कोई बात करते हैं, ना बज़ाहिर कुछ ऐसा लगता है कि वो किसी तकलीफ़ में है, बल्कि ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल खामोश और जैसे बंदा किसी गहरी सोच में हो। तो अमूमन यानी मोर देन 90% ख्वाब जो है ना वो अबू से रिलेटेड ऐसे ही आते हैं। और कभी कभार अगर यानी कुछ कोई ऐसा रिस्पॉन्स लगता है तो वो ऐसे लगता है जैसे बंदा किसी से एनाइड हो ना, जैसे नाराज़ हो या किसी गुस्से में हो, मूड ख़राब हो, इस टाइप का यानी कि ना मुझे ख्वाब आता है उनके मुतल्लिक जब भी आता है। और शुरू में तो मुझे जो ख्वाब आते रहे हैं वो उनसे मुतल्लिक ये थे कि मुझे ऐसे लगता था कि अबू फौत हुए हैं और फिर वो ज़िंदा हो गए हैं, और दोबारा फिर मुझे लगता है कि जैसे ना मैं सबको कहती हूँ कि देखो अबू तो ज़िंदा हैं, तुम लोग कह रहे हो कि फ़ौत हो गए हैं, और फिर मुझे लगता है कि अब अबू फौत हुए हैं, यानी पहले फ़ौत नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम मोहम्मद हसीब है, मैं टोबा टैक्सी से बात कर रहा हूँ। मैंने 3 ख्वाब देखे हैं। एक ख्वाब मैंने 3-4 साल पहले, और एक ख्वाब 5-6 महीने पहले, और एक ख्वाब 2 दिन पहले देखा। पहला ख्वाब मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़े दरवाजे के करीब हूँ। उस दरवाजे के पास बहुत कदराज आदमी होते हैं जिन्होंने सफ़ेद लिबास पहने होते हैं। वो मेरा नाम लेकर मुझे आवाज़ लगा रहे होते हैं। जब मैं करीब जाता हूँ तो मुझे धक्का दे देते हैं और पीछे कर देते हैं। जब दूसरी दफ़ा आवाज़ लगाते फिर जाता हूँ, फिर धक्का देते हैं। जब तीसरी दफ़ा आवाज़ लगाते फिर जाता हूँ, वो धक्का देते हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी मुझे दरवाजे के करीब एक सुराख होता है उसमें से धक्का दे देता है। या मैं उस सुराख में से नीचे जाता हूँ तो क्या देखता हूँ, एक तख्त लगा हुआ है और उस पर एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा हुआ है जिसकी दाढ़ी में कोई बाल सफ़ेद होता है। और मैं ख्वाब में इतना भी मुझे मालूम होता है कि इसे सजदा नहीं करना, सजदा सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के लिए है। मैं जाता हूँ और उसके कदमों में बैठ जाता हूँ और उसके हाथ का बोसा लेता हूँ और रोता जाता हूँ और उसके गोद में अपना सर रख कर उससे बातें करता हूँ और वो मेरे सर पर हाथ फेरते जाते हैं और तभी मेरी आँख खुल जाती है। जी नाज़रीन, वीडियो कॉल्स के साथ ही हम जाएंगे शॉर्ट ब्रेक पे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी मेरे बहन भाई, अब आपका इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, चलते हैं मुफ्ती तरफ पूछते हैं ख्वाब क्या कहते हैं। जी मुफ्ती साहब। अच्छा, ये जो ख्वाब पूछा कराची से बहन ने कि कहती हैं कि एक मरहुमा है तो वो ये वज़ू करके नमाज के लिए खड़ी होती है तो वो आती हैं सामने, कहती हैं कि मैं हज पर जा रही हूँ। तो ये कहती हैं कि मैं भी हज के लिए जा रही हूँ। ये ख्वाब माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इसके 2 पार्ट हैं। एक तो ये है कि मरहुमीन में से किसी को हज के लिए देखा जाए कि उसने एहराम ज़ेबतन किया है या खातून बिल्कुल अब तैयार है और हालत एहराम में, गोया कि उनके जो कपड़े वो नॉर्मल होते हैं और वो जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पर आलम बरज़ख में अच्छे हाल में है और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में है। ये तो एक हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़ीद उन्हें उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए।
یہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ میں بھی حج کے لیے جا رہی ہوں، تو یا تو ان کی انشاءاللہ حاضری ہے، یا پھر دوسرا یہ کہ کوئی حاجت ہے بڑی جو ایک مدتوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ پھر اس کے بعد شازیہ بہن نے لاہور سے یہ پوچھا کہ ان کے ہسبینڈ نے خواب دیکھا کہ سمندر کے اوپر برج ہے اور برج میں سے یہ کشتی میں گزر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا خواب دیکھا کہ دور سے درخت نظر آتا ہے، پھل نظر نہیں آتے، یہ قریب آتے ہیں تو آم ہی آم ہوتے ہیں اور یہ لیتی ہیں، کسی سے کہتی ہیں کہ بس یہ سب مجھے لینے ہیں۔ اچھا، یہ کہ اس میں کئی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ نمبر ایک کہ دیکھیں سمندر ہے، یہ زندگی رواں دواں ہے اور اس میں کوئی موجے بھی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ سکون ہے۔ اور دوسرا یہ کہ برج میں سے گزر رہے ہیں کشتی میں، تو الحمدللہ آرام کی زندگی ان کی ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ امن سکون میں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہیں، تو یہ اپنے اوپر چیزوں کو طاری نہ کرے۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی خاتون کے جیسے ان کے ہاں اولاد نہیں ہے تو ہر وقت اسی میں رہ کر یہ سائیکو بن جاتی ہیں کہ مطلب میرے پاس تو خوشی نہیں ہے۔ آپ وہ دیکھیں کہ جن کی اولاد ہے لیکن وہ خدا نہ خواستہ مطلب پاگل اولاد ہے، یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو گئی، تو بندہ سوچتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اچھا، خلق الانسان عجولا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جلد باز ہے، تو اب جلد بازی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ علاج کروائیں اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ عام ہی عام دیکھنا، دیکھیں دور سے درخت بے پھل ہے، یعنی آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میری اولاد نہیں ہونی، آپ اس نہج تک پہنچی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو پہنچایا ہوا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سی ناممکن چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جلد بازی نہ کریں، لیکن انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مزاج کے مطابق ہو، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو، آپ کے ہسبینڈ کو صاحب اولاد فرمائے، اور اولاد کے لیے میں یہ بھی کہوں گا کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ میں بڑی مشہور آیت ہے، رب لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین، اسے لکھ لیں، ربی لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین۔ اس کا مطلب یہ کہ اے میرے رب، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی دعا ہے، زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، تو اسے آپ اور آپ کے ہسبینڈ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور علاج معالجہ بھی آپ کروائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ یہ دعا کریں کہ نیک اور صالح اولاد ہو۔ میرپور خاص سے بہن نے پوچھا کہ سانپ زیادہ نظر آتے ہیں اور اب اژدہے بھی نظر آتے ہیں، اور پھر دوسرا خواب انہوں نے بیان کیا کہ والد صاحب بھی ہیں، یہ بھی ہیں، اور 3-4 سانپ انہیں نظر آئے۔ اچھا، یہ بتایا، اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ کچھ خاندانی چپکلشیں ہیں۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات اٹھنا شروع ہوتے ہیں کہ جن کو آدمی اگنور کرتا ہے، کچھ چیزیں اگنور کرنے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اگنور کرنے کی نہیں ہوتی۔ آپ اگنور کرتے رہے، آپ کے گھر کے جو بڑے ہیں وہ اگنور کرتے رہے، اب وہ چیزیں بڑی ہوتی جا رہی ہیں۔ دیکھیں نا، پہلے سانپ تھے، اب اژدہے ہے، تو وہ دشمنیاں، وہ چپکلشیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ فیملی کے کسی ایک فرد کے ساتھ نہیں ہے، فیملی اس میں مطلب یوں سمجھ لیں یہ فیملی کے ساتھ معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور محبتوں کی دنیا میں آئے، نفرتیں بہت ہو چکی ہیں، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں خاص طور پر محبتوں کی جانب توجہ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، غلطی کسی کی بھی ہو، میں نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح ہوں، ہو سکتا ہے کہ جن کے ساتھ معاملہ ہے وہ صحیح ہوں، جو بھی ہے، لیکن قدم بڑھائیں، اس چیز کو ختم کریں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، نفرتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو اس چیز کو ختم کر رہے ہیں۔ شمائلہ بہن نے پوچھا، پاک پتن سے اکثر خواب میں دیکھتی ہیں کہ 2 دانت، 1 یا 2 دانت ٹوٹ جاتے ہیں، اور کوئی خون وغیرہ نہیں ہوتا، اور دانت بھی ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، بعض اوقات تو اس کی تعبیر کچھ اور نکلتی ہے، لیکن چونکہ یہ خود بیمار ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اسی طرف اشارہ ہے۔ تو بہرحال یہ ان کے ہاتھ میں، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تھوڑا سا علاج کروائیں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ سورہ فاتحہ، نماز کی پابندی کے ساتھ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ کسی بھی وقت اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے وہ پانی پئیں۔ یاسمین بہن، اچھا، دوسرا خواب دیکھا کہ قیامت دیکھتی ہیں۔ قیامت دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس دنیا میں ہیں نا، یہ عارضی ہے، تو فانی زندگی کی تیاری کریں،
اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں۔ یاسمین بہن نے جہلم سے پوچھا کہ اکثر خواب میں سبز اور سفید چیزیں دیکھتی ہیں، اور دوسرا خواب یہ بتایا کہ پکے ہوئے بیر کھاتی ہیں۔ تو یہ دونوں خواب یہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ کرم ہوگا۔ دیکھیں ان کا رشتہ اب تک نہیں ہوا، لیکن خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے گھر کے جو بڑے ہیں وہ کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا۔ سبز اور سفید چیزیں دیکھنا یہ برائٹ فیوچر جو ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے۔ ماشاءاللہ پکے ہوئے بیر کھانا تو یہ بھی بہت اچھی نشانی ہے، اچھی علامت ہے، تو انشاءاللہ خیر ہے۔ یا لطیف یا اللہ فجر اثر عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں، والآخر 3 بار درود شریف۔ اچھا، ایک کبیر علی صاحب نے جہلم سے پوچھا گاؤں میں 2 فوتگیاں ہوئی، خواب میں یہ دیکھا۔ تو جب کوئی فوتگی وغیرہ اس طرح دیکھیں تو میرے بھائی تھوڑا سا دین کی طرف آئیں، لاپرواہیاں چھوڑیں۔ لاپرواہی بہت ہو چکی، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کے قالب میں ڈالنے کی کوشش فرمائیں۔ لاہور سے آمنہ بہن نے پوچھا گہرا سمندر ہے، بلو اور وائٹ کلر کا پانی ہے، اور کچھ گھر بنے ہوئے ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ایک ڈوب رہا ہے۔ تو یہ بچی نے خواب دیکھا ہے، تو کوئی گھر میں پریشانی ہے اور پریشانی سے نکلنے کی کوئی سوچ لگتی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ پریشانی آتی ہے، ان مع العسر یسر، کہ پریشانی کے ساتھ پھر خوشی بھی آتی ہے، تو تھوڑا سا پریشانی کو دور کیجئے، اس سے نکلنے کا طریقہ اختیار کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نمازوں کی پابندی کے ساتھ صبح و شام 33 مرتبہ والآخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ بھائی نے کہا کہ خود کو برہنہ حالت میں دیکھا، بعض اوقات شیطان کی دخل اندازی بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جب آدمی غلط صحبت میں ہوتا ہے یا دین سے دور ہوتا ہے تب بھی یہ خواب دیکھتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر دین کی طرف آئیے۔ کراچی سے بہن نے پوچھا کہ بڑا بیٹا ہے، ہاتھ پکڑ کر ان کا ساحل سمندر ہے، پھر سفید چھوٹے سانپ ہیں، ان کو رونتے ہوئے جاتے ہیں، آگے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں تو پھر واپس لے آتے ہیں۔ ان کا جو بیٹا ہے نا وہ یا تو اس پہ بچپنا بہت زیادہ ہے، غصے کا بہت تیز ہے، تو اسے بہت طریقے سے چلائیں، ورنہ مطلب اکیلا کوئی کام اس کو نہ کرنے دیں فی الحال، یعنی فیصلہ سازی یا کوئی ایسی اہم کام ہو تو اس کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا، ورنہ مطلب بچپنا بہت زیادہ ہے اس بچے میں۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے، بچہ تو نہیں 27 سال ایج ہے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور ان کی حالت کو بہتر فرمائے۔ درود شریف ان سے بچے سے کہیں کہ کثرت سے پڑھیں، تو اس سے انشاءاللہ جو غصہ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ ویڈیوز کی طرف آتے ہیں، کراچی سے میں نے کہا کہ ساس مرحومہ کو دیکھا کہ وہ اچھا انہوں نے بتایا نہیں کون ہے، اگر ساس زندہ ہیں تو تب آپس کی جو معاملات ہوتے ہیں اس طرف اشارت کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ ساس نہیں ہے دنیا میں تو آپ جو دیتی ہیں نا اصالہ ثواب کرتی ہیں، تو آپ کوئی چیز پرانی ہو جائے، قابل استعمال نہ رہے، کھانا وغیرہ کچھ بھی وہ نہیں، جو تازی چیزیں وہ دیا کریں۔ اصالہ ثواب میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اللہ کی راہ میں دے رہی ہیں۔ بہن نے کہا کہ والد مرحوم خواب میں آتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں۔ دوسرا خواب دیکھا کہ زندہ ہو گئے پھر فوت ہو گئے۔ دوسرا خواب جو ہے یہ تو خواب ہمت، اس کی تعبیر نہیں ہے۔ جو پہلا خواب ہے اس میں اس کا مطلب ہے کہ کسی بات میں ناراضگی، کچھ کمی ہے، کوئی ایسا نیک کام جو وہ کر رہے ہوں آپ نے اس سے کنٹینیو نہ رکھا ہو، یا کوئی ایسی چیز جو ان کی مرضی نہ ہو گھر میں ہو رہی ہے، تو اس بات پر ذرا غور فرما لیں اور اس علیہ ثواب فرمائیں۔ محمد حبیب صاحب نے ٹوبا ٹیکسنگ سے پوچھا کہ 3-4 سال پہلے انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ بڑا دروازہ ہے اور وہاں دراز قد لوگ ہیں، قریب آنے پر دھکا دیتے ہیں، پھر ایک آدمی سوراخ میں دھکا دیتا ہے تو نیچے تخت ہے اور ایک بزرگ ہیں، ان کے قدموں میں سر رکھ کر یہ روتے ہیں۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نیکیوں کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ میرے بھائی ایک وقت میں 3 خواب نہیں ہوتے، اسی لیے ہمیں مطلب ایک ہی خواب سننا ہوتا ہے کیونکہ باقیوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو آپ دوبارہ ہمیں ایک خواب جو ہے نا، آپ نے کہا 3 خواب ہے نا، تو ایک خواب ہم نے سن لیا، اس کی تعبیر عرض کر دی ہے، دوبارہ کبھی بھی ہمیں کریں، بلکہ تمام ویور سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ ویڈیو یعنی واٹس ایپ پہ کرتے تو ایک خواب جو ہے وہ سنا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، زندگی بخیر، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پروگرام کے ساتھ آپ کو پھر حاضر ہوں گے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے کل انشاءاللہ آپ کے پھر پیش کی جائے گی۔ فرائض واجبات کی ادائیگی کو لازم بنائیں اور ساتھ میں درود شریف کی کثرت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت بخشش فرمائے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔